ٹھیک ہے. ولن ترضى آیت نمبر 120 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولن ترضى، اور نہیں راضی ہوگے آپ سے، لن نہیں، ترضى راضی ہوں گے، ولن ترضى اور آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ولن ترضى عنك اور راضی نہیں ہوں گے آپ سے، الیہود یہود جوز، ولن نصارہ کرسچنس عیسائی، حتی تتبع ملتہم حتی یہاں تک تتبع آپ اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ملتہم ان کے مذہب کو. یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہود ہم سے راضی ہو جائے، عیسائی ہم سے راضی ہو جائے، ہندو ہم سے راضی ہو جائے. یہ ذہن سے ہٹا دینا سارا کچھ، یہ ذہن سے سارا کچھ ہٹا دے کے یہ سوچنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. یہ ایک مرد مومن کے لیے یہ کافی ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا ان کو بھی خوش کر دیں گے، تھوڑا سا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مدور نہ بن جائے، وہ آپ سے آپ کی تہذیب ہٹائیں گے، وہ آپ سے آپ کا لباس چینج کرائیں گے، آپ سے آپ کی زبان کھینچ لیں گے، آپ کی لینگویج نہیں بولنے دیں گے، آپ کی عبادتوں سے ان کو نفرت ہوگی، آپ کے طریقہ کار، آپ کے کھانے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، عبادت کا انداز، ان کو ہر چیز نہیں پسند ہے. کتنے چیزیں بدلیں گے آپ ان کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے محبوب کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کی ہدایت، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہی ہدایت، هو الہدی وہی ہدایت ہے. اللہ کے پاس سے جو ہدایت اور رہنمائی آ رہی ہے وہی ہدایت ہے. ہم کسی اور کو راضی کرنے کے ذمہ دار نہیں، ہم کسی اور کو راضی کرنے کی محنت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت مل رہی بس اسی پر عمل کرے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی نہیں ہوا اور وہ کبھی ان سے راضی نہیں ہوئے، یہود و نصارہ کبھی ان سے راضی نہیں ہوئے، اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے پر محنت کیا، اپنے کلچر کی، اپنے زبان کی، اپنے عقیدے، اپنے عمل کے اوپر قائم رہا، مضبوطی سے کھڑا رہا، ان کی کیا کہتے ہیں ان کی یہود اور نصارہ کی بے ادبی بھی نہیں کیا، ان کو بدتمیزی بھی اور بد اخلاقی نہیں کیا، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ، کسی اور کا خیال نہیں کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا، اس کی مسلمان بھی عزت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی عزت کرتے ہیں، اور اللہ بھی راضی رہتا ہے. مین چیز یہ ہے کہ اللہ راضی رہتا ہے. پھر مسلمان بھی عزت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی عزت کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنا کلچر چھوڑ کر، اپنی زبان چھوڑ کر، اپنا لباس چھوڑ کر، اپنا طریقہ چھوڑ کر، اپنا عقیدہ چھوڑ کر یا اپنا عمل چھوڑ کر ان جیسا کرنا جاتا ہے تو وہ پھر یعنی یہ لوگ تو راضی ہوتے نہیں، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے ان سے کہ ہدایت، اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنْ اور اگر اتبعت آپ اتباع کیے، اہواءہم ان کے خواہشات کو، اگر آپ ان کے خواہشات کے مطابق ان کو فالو کرتے جائے، بعد الذی جاءک من العلم، اس بعد اس کے کہ آپ کے پاس یہ سارا علم آ گیا ہے، یعنی اب آپ کے پاس قرآن آ گیا ہے. اے مرد مومن، اے بندہ مسلم، آپ کے پاس قرآن رکھتے ہوئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھتے ہوئے، سرکار جیسے ٹیچر رکھتے ہوئے، اتنے اچھے تعلیمات رکھتے ہوئے، اگر آپ کسی یہود اور نصارہ کی اتباع کرنے خوش کرنے کے لیے ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر جان لیجئے ما لک، ما نہیں، لک آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی ولا نصیر نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. اللہ سے بچانے والا آپ کو کوئی سرپرست، کوئی دوست، کوئی سپورٹر، کوئی مددگار کوئی نہیں ملنے والا ہے. اگر اتنا علم، یعنی قرآن، حدیث، علم، صفائی، جی آپ دیکھیں یعنی صفائی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اہتمام کیے ہیں، لیکن ہم کو وہ صفائی کا خیال ہے جو یورپ سے ملتی ہے. انا للہ و انا الیہ. ہمارے پاس ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے ہندو بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے طور طریقے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے یعنی دین اسلام، سرکار کی بتائے ہوئے سنتوں کو ترک کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی غلط بات ہے، اس طرح سے ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ سب کا بحیثیت انسان آپ سب کا لحاظ رکھے، لیکن عمل وہ کرے جو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے. آپ سب کا لحاظ رکھیں کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے.
مشرکین کا لحاظ رکھے، یہود کا، نصارہ کا، ہندو بھائیوں کا، جین بھائیوں کا، سکھ بھائیوں کا، آپ سب کا لحاظ کرے، سب کا خیال کرے، جی سب کو اچھا سمجھے، اور یعنی ان کے عقیدے کو نہیں لیکن بحیثیت انسان ان کو ان کے بارے میں حسن ظن رکھے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، جی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ساتھ میں اللہ کے جو احکام ہیں بس اسی پر عمل کرتے چلے جائیں، آپ کی عزت اسی میں رکھی ہے، ایک مسلمان کی عزت اسی میں ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ان کو راضی کرنے جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور یقین رکھیں آپ یہ بات کہ یہ اقوام آپ سے کبھی بھی راضی ہونے والی نہیں ہیں۔